اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک معاملہ جو ساری دنیا میں چل رہا ہے وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا ہے، یعنی فوری لذت، فوری حصول کسی خواہش کا، یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بنیاد وہ کہتے ہیں کہ جو ایک سائیکالوجی میں پلیئر پرنسپل کہلاتا ہے، کہ جس میں ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں ایز ہیومن بینگز کہ ہم پلیئر سیک کرتے ہیں، اور ایسی چیزیں جو اینٹائی پلیئر ہیں ان سے ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ہم کوئی اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے اور ہم صرف اچھا چاہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سادہ لفظوں میں پلیئر پرنسپل ہے۔ وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو ہے، نیچرل ٹینڈنسی ہے نا۔ وہ تو دیکھیں نا، کس کو شوق ہے کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے؟ جتنے لوگ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں وہ ظاہر ہے اپنے آپ پہ جبر کر کے ڈالتے ہیں، خوشی سے نہیں ڈالتے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جبر کر کے پھر ان کی ایک عادت ہو جاتی ہے، پھر شاید ان کو کچھ چیزیں اچھی مزے کی بھی لگنے لگ جاتی ہیں، تو ان کا اورینٹیشن چینج ان کی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو لوگ سکینگ کرتے پھرتے ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے، اور پہاڑوں پہ چڑھتے پھرتے ہیں، گھروں میں بیٹھیں اپنے سکون سے، سردیوں میں ہیٹر چلائیں، ڈرائی فروٹ کھائیں، کافی پئیں، گپیں لگائیں، بیٹھیں اپنے گھر میں۔ سردی میں بیچارے مارے پھرتے رہتے ہیں اور وہیں پڑے سوتے رہتے ہیں، اور کوئی حال نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا جو پرنسپل یا پلیئر پرنسپل جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، لیکن اس پہ پھر بہرحال بہت سے انسانوں نے اپنے اوپر ایک سرٹن کنٹرول کیا ہے، اپنے آپ کو ایک سرٹن ڈسپلن میں لے آئے۔ تو وہ یہ نہیں ہے کہ اچھا نہیں آج میرا موڈ ہے تو میں 11 بجے سو کے اٹھوں گا، آج چلے میں 6 بجے اٹھ جاؤں گا آج، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ پھر ہر روز ہی جلدی اٹھیں گے، اور ساری دنیا میں اٹھتے ہیں۔ اور یہ ہم تو چلیں، ہمارے ہاں مسلمان تو کہتے ہیں نا جی، ہم تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ فجر کی نماز کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو ہمارا دن آٹومیٹیکلی جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ یورپ والے ہم سے زیادہ جلدی اٹھتے ہیں، امریکہ والے ہم سے زیادہ جلدی اٹھتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھنی ہوتی انہوں نے، لیکن صبح سویرے منہ اندھیرے گاڑیاں بھاگ رہی ہوتی ہیں، لوگ کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور یعنی وہ آفس ٹائم سے پہلے آفس پہنچے ہوتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے۔ امریکہ میں خاص طور پہ، یورپ میں بھی میں نے دیکھا ہے سفر کے دوران، بہت ارلی مارننگ ٹریفک شروع ہو جاتی اور چلتا ہے۔ ہاں، شام کو لوگ اکثر دیر سے نہیں بیٹھنا پسند کرتے، وقت پہ آ جاتے ہیں، چونکہ دے وانٹ ٹو ہیو دیئر اون لائف آلسو، کہ ان کی فیملی ہے، ان کے جو بھی اپنے ذاتی شوق ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پلیئر پرنسپل تو ہر کسی پہ اپلائی کرتا ہے، لیکن ہوا یہ ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم جو چاہتے ہیں، یعنی جو پلیئر کا حصول ہے، اس کے لیے ہماری جو ٹائم لیمٹ ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی انالوجی اگر میں ڈرا کروں تو ٹیسٹ میچز ہوا کرتے تھے، بہت ہم نے بھی اپنے وقت میں دیکھے، جا کے بھی دیکھے اسٹیڈیم میں، 5 دن ٹک چلتی رہتی تھی، درمیان میں 1 دن کا بریک ہوتا تھا تو 6 دن میچ چلتا تھا، اور نہایت ہی جنٹل مینلی طریقے سے وہ صبح 10 بجے شروع ہوتا تھا اور اس کے بعد شام کو 5 بجے بند ہوتا تھا، اور درمیان میں 2 ٹی بریک ہوتے تھے، 1 لنچ بریک ہوتا تھا، اور وہ بڑے اطمینان سے سب چل رہا ہوتا تھا۔ اور اکثر میچز ڈرا ہوتے تھے، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا، چونکہ پتہ چلا کوئی بیٹسمین اٹک گیا ہے اور وہ 3 دن سے کھیلے چلا جا رہا ہے، اور اس کی ٹیم بھی ڈکلیئر نہیں کر رہی کہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اب اس کے 200 رنز بن گئے ہیں تو شاید 300 بھی بنا لے اب، یہ وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جلدی نہیں تھی۔ پھر اچانک یہ ہوا، وہ کیری پیکر نے یہ تقریب کاری کی تھی، اس نے یہ جو 1 ڈے کرکٹ شروع کی تھی اس نے کی تھی، یہ آسٹریلین بیسیکلی براڈ کاسٹر تھا، اور اس نے رائٹس مانگے تھے، کوئی ٹورنامنٹ تھا، اس کے رائٹس اس نے مانگے تھے ان سے، آسٹریلین بورڈ سے۔ انہوں نے اس کو منع کر دیا فار واٹ ایور ریزن، اس نے کم بڈ دی ہوگی یا کچھ بھی ہوگا۔ اس نے کہا میں اپنا ٹورنامنٹ کرواؤں گا۔ اس نے یہ 1 ڈے کا کانسیپٹ شروع کر دیا، 50 اوور میچ، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ایک دم سے چینج ہو گئی۔ اچھا، پھر جو پلیئرز تھے ان پہ انہوں نے بڑی کوششیں کی، پابندیاں لگائیں، فائنز کیے، سب کچھ کیا کہ جو جا کے پیکر کے ساتھ کھیلے گا اس کو بین کر دیا جائے گا، اور کیا بھی۔ لیکن جھک مار کے آخر تھوڑے عرصے کے بعد وہ پھر جو انٹرنیشنل کرکٹ تھی وہ اسی پہ آ گئی، 1 ڈے انٹرنیشنل ODIs شروع ہو گئے، 50 اوورز کا میچ، وہ انٹرنیشنل ایکسیپٹ ہو گیا۔
وہ پھر چلتا رہا. اب کوئی 5 دن کی گفتگو، ابھی بھی ٹیسٹ میچز ہوتے ہیں بٹ نو بڈی لکس ایٹ دیم ایکچولی. وہ 1 ڈے ہونا شروع ہو گیا تو لوگوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، ایک ہی دن میں کام ختم ہے یار، جو فیصلہ ہونا ہے، اور فیصلہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ 5 دن انتظار کے بعد فیصلہ نہ ہو، ایک دن کا میچ ہے اور فیصلہ بھی ہر صورت ہوتا ہے. چلیں بڑے اچھا ہو گیا جناب. پھر 50 اوور سے چلے تو وہ لگا یار یہ بہت لمبا ہے، 50 اوور 100 اوورز ایک دن کے، دس از ٹو لانگ. ٹھیک ہے، لہٰذا T20 آ گیا. ٹھیک، اب یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چل رہی ہے کہ آج ہی رزلٹ ملے، جلدی مل جائے، آج ہی کچھ مزہ آ جائے، تو پھر لہٰذا T20 آ گیا. پھر اس سے بھی آگے چلے تو T10 آ گیا پھر کہ یار 10 اوور کے میچ کھیل لو، جلدی جلدی ختم کرو، جلدی جلدی فیصلہ کرو، خوشی مناؤ، غم مناؤ، جو مرضی منانا ہے مناؤ اور کام ختم کرو. یہ ہر چیز میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹک ٹاک اس کی بہت بڑی اگزامپل کہ جی شارٹس بنائیں، ریلز بنائیں فیس بک پہ یا ٹک ٹاک بنائیں 1 منٹ سے کم کی، اور اس 1 منٹ سے کم پہ آپ کے پھر ملینز آف ویوز اکٹھے ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر. اور وہ یعنی بنانے والا بھی جلدی سے اس نے بھی بنا لی، اور دیکھنے والے نے بھی جلدی سے دیکھ لی، اور ویوز بھی جلدی سے ہو گئے. ٹھیک ہے، لہٰذا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہر کسی کو مل گئی. اسی طرح سے اور بھی بہت سی اس کی ایگزامپلس ہیں کہ فرض کیجئے ہم یہ ایک بڑا جو اعتراض ہے، جیسے اعتراض تو نہیں کہنا چاہیے، ایک بڑا جو سبجیکٹ کہا جاتا ہے نا، جیسے جو ویٹ لاس ہے جن لوگوں کا، یعنی وہ اوور ویٹ ہیں فرض کیجئے اور وہ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کم کیوں نہیں کر پاتے اکثر کیسز میں؟ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی وجہ سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چاکلیٹ بڑی مزیدار ہے، پہلے میں یہ تو کھا لوں گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا تھوڑی ایکسرسائز زیادہ کر لوں گا. ٹھیک، لیکن وہ ایکسرسائز زیادہ نہیں ہوتی، وہ ہو نہیں پاتی پھر. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچیں اور وہ کہیں کہ اچھا میں 1 ہفتہ پورا میں ہر روز ورک آؤٹ کیا کروں گا، اور پھر میں 7ویں دن اپنے آپ کو الاؤ کروں گا کہ میں آئی کین ہیو اے اسمال پورشن آف چاکلیٹ. تو یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہ، یہ تو بڑی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہوئی. لیکن وہ لوگ ہیں جو کرتے ہیں، اور وہ لوگ پھر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اپنے آبجیکٹیو میں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے باقی معاملات ہیں. اب کوئی بھی یعنی اس انالوجی کو آپ اور اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بے شمار جگہوں پہ اپلائی ہو رہا ہے کہ بھئی آج اور ابھی دے دیں جو دینا ہے ہمیں بعد کا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا وہ جو ذکر ہے نا قرآن پاک میں بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس دنیا میں دے دیں جو دینا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں دے دیں جو دینا ہے، تو ہم چاہیں گے تو اس دنیا میں ان کو دے دیں گے اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہوگا. تو ہم کہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہیں گے کہ اچھا ابھی تو مرنا بھی ہے، پھر مرنے کے بعد پتہ نہیں ابھی آخرت کب آئے گی، اور پھر جزا سزا ملے گی. تو بڑے اچھے کام کر لیے، فوت ہو گئے، اس کے بعد ابھی پتہ نہیں کتنے صدیاں کتنے برس کیا گزرے گا، تو پھر جا کے پتہ چلے گا نا آگے. وہ تو الٹیمیٹلی حساب تو پھر ہوگا جا کے. تو وہ تو بہت گریٹیفیکیشن میں تو بڑا زمانہ پڑا ہے. وہ تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن تو یہ ہے کہ جی آج تو مجھے دے دینا پیسے، میں آج تو اپنی زندگی اچھی کر لوں میں. ٹھیک ہے، باقی کے معاملات باقی دیکھیں گے کیا ہوگا. یہ سب انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے معاملات ہیں. لیکن اس کے نقصانات بہت ہیں. یعنی ایک تو جیسے میں نے کہا نا، ہماری ٹالرنس کم ہو رہی ہے، پیشنس کم ہو رہی ہے ہماری ہر چیز کی. ہم کہتے ہیں آج اور ابھی اور اسی وقت ہو جائے جو بھی ہونا ہے، ہم اس سے زیادہ انتظار نہیں کریں گے ہر معاملے میں. ٹھیک ہے، اچیومنٹ میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں، باقی معاملات میں بھی یہی چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یعنی ہماری اوور آل پیشنس کا لیول اور تھریش ہولڈ ہمارا بہت گر گیا نیچے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پیشنس کم ہوتی ہے تو وہ صرف گریٹیفیکیشن میں کم نہیں ہوتی، وہ ہر چیز میں کم ہوتی. یہ جتنا آپ روڈ ریج دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ ذرا کسی نے کراس کر لیا، اوورٹیک غلط کر لیا، کسی نے کچھ کر دیا، تو بڑا ایک دم سے جو ہے نا بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور غصہ آتا ہے اور پتہ نہیں کیا جی چاہتا ہے کہ اس کو کیا کر دیں. پچھلے دنوں کہیں امریکہ میں کوئی خبر تھی کہ روڈ ریج میں آ کے کسی بندے نے گولی مار دی کسی دوسرے کو. یہاں بھی ایسے قصے ہو چکے ہیں نا کہ آگے جا کے اس سے گاڑی رکوائی اور اس کی گاڑی کو ٹھڈے مار رہے ہیں اور اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو پکڑے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو. فار واٹ ایکچولی؟ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے، پیشنس نہیں ہے. چونکہ وہ کہتے ہیں اس کی ہمت کیسے ہوئی
اس کو ابھی میں بدلا دوں گا، ایسی لمحے میں اس کو حساب کتاب چکاؤں گا میں اس کا ابھی. تو پیشنس ہماری ضائع ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ پیشنس کم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ایسے طریقہ کار ہم نے اڈاپٹ کر لیے ہیں جو ہمیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. جیسے میں نے ایک ٹک ٹاک کی اگزامپل دی ہے آپ کو، یہ ہم نے وہ ایک طریقہ پکڑ لیا ہے نا، پھر اس کو ہم نے یعنی کیوں ایک دم سے ملینز آف فالوورز ہو گئے اس کے، انپریسیڈنٹڈ. یعنی اگر 100 ملین فالوورز اس کے یا یوزرز فیس بک کے بنے تھے 3 سال میں جا کے، تو ان کے تو 3 ہفتے میں ہو گئے تھے غالباً، مجھے ایگزیکٹ اب یاد نہیں، لیکن کافی بڑا فرق ہے. یا 3 مہینے میں ہو گئے تھے میکسیمم شاید. تو کیوں؟ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ابھی ابھی جو بھی کرنا ہے ابھی کر لیں اس کو. تو پیشنس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک یعنی جو ہے نا یوں کہہ لیجئے جو ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو جم کے کریں اور اس کے بعد ہم اس سے رزلٹ لیں، تو ہم اب اس کے قائل نہیں ہیں. ہم 5 سال محنت کر کے پروموٹ نہیں ہونا چاہتے، ہم 10 سال محنت کر کے ڈائریکٹر نہیں بننا چاہتے، یا 20 سال محنت کر کے ہم کسی چیف پوزیشن پہ نہیں پہنچنا چاہتے. ہم کہتے ہیں جناب ابھی ختم کریں میرے ساتھ، کیا کرنا ہے آپ نے، میں تو جی دیکھیں میں تو 5 سال میں مجھے یہ پوزیشن چاہیے. اور اس کے لیے وہ نیگوشیٹ نہیں کرتے، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں ٹیڑھے میڑھے قسم کے جس سے وہ کہیں آگے نکل سکیں. سو پیشنس ہماری ضائع ہو گئی اس وجہ سے. پھر ہم نے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کر لیے جو اچھے نہیں ہیں تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح سے جلدی سے رزلٹس حاصل کر لیں. اور تیسرا نقصان اس کا یہ ہوا کہ یہ جو کوئکلی بلٹ چیزیں بن رہی ہیں یہ دنوں میں بن رہی ہیں اور بگڑ رہی ہیں. بٹ کوائن آ گیا، بٹ کوائن ایک عرصے تک پیسو رہا، اس کے بعد اس کی ایک دم سے پرائس ہائیک شروع ہوئی اور وہ $49,000 تک پہ پہنچ گیا. تو جس کسی نے وہ $1 سے بھی کم کا لیا تھا، $49,000 پہ وہ چلا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ او ہو میں نے تو 10 بٹ کوائن خریدے تھے، وہ مل نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں پڑے. پھر ان کی تلاش ہو گئی. انٹرسٹنگلی پھر وہ ایک اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے، یعنی وہ لوگ آ گئے سامنے جنہوں نے کہا کہ آپ کے اچھا بٹ کوائن گم ہو گئے، مل نہیں رہے، ہم آپ کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ڈھونڈ کے دینے شروع کر دیے اور اپنی فیس وصول کی انہوں نے اس کے اوپر. لیکن وہ دینے والوں نے دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے اگر اتنے پیسے مل رہے ہیں ایک کے اور میرے پاس 10 پڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس تو $5 کا سامان پڑا ہے. تو 5 لاکھ میں سے میں اس کو $1 بھی دے دوں تو میری طرف سے تو وہ زیرو ہے نا اس وقت، تو 4 لاکھ تو پھر بھی مجھے مل جائے گا. تو لہٰذا وہ بھی شروع ہو گیا. یعنی ہم نے وہ اس طرح سے بھی اس کو دیکھنا شروع کر دیا کہ بس ٹھیک ہے نا، جیسے بھی ہو جائے جو بھی ہو جائے. اور پھر اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ہے نا ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہی نہیں چاہتے کسی بھی چیز میں. تو ہمارے مطلب ہر طرح کے معاملے میں ہم کنٹرول نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہے وہ اچھی بات ہے چاہے وہ بری بات ہے، دونوں میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے. ہم خوشی میں بھی فوراً لائن سے کراس کر جاتے ہیں، ہم افسوس میں بھی اور بری چیز میں بھی ہم لائن سے کراس کر جاتے ہیں. دونوں طرح سے ہم لائن سے کراس کر جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہے یہ چند شادیاں جو بڑی پاپولر ہوئیں پاکستان میں کہ جی فلاں گروپ نے شادی کی بیٹی یا بیٹے کی اور اس پہ یہ کیا اور اتنے کروڑ کا یہ کیا اور اتنے کا فلاں کیا، اور ایسے لوگ یعنی جن کے مینز بھی نہیں تھے کہ جی فلاں یہ ریٹائرڈ یہ فلاں سرکاری ملازم تھے اور ان کی بیٹی نے $1.5 کروڑ کا جوڑا پہنا جناب اس کے اوپر اپنی شادی کے اوپر. یہ کیا ہے سب؟ یہ ظاہر ہے یہی ہے نا، یہ اسی کا ایک ایکچولی یوں کہہ لیجئے کہ ایکسپریشن ہے جو آ رہا ہے. تو کیا کریں پھر؟ دیکھیے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا ہم سب لوگ شکار ہیں. ہم انتظار نہیں کرنا چاہتے، ہم صبر نہیں کرنا چاہتے، ہم بالکل کسی چیز کو محنت کر کے اس کے پھل وصول نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کے پکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہتے. ہم آج ہی پودا لگا کے آج ہی پکا کے آج ہی کھانا چاہتے ہیں. اور یہ چونکہ ان نیچرل ہے اس لیے اس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہیں. ہم خود ذہنی طور پہ دباؤ میں ہیں. ہم پیشنٹ چونکہ ہماری پیشنس نہیں رہی لہذا ہم مریض بن رہے ہیں، ہم پیشنٹ ہو رہے ہیں ہم ایکچولی. اور ہمارے اور اس طرح سے بہت سے مسائل ہم چل رہے ہیں اور ہماری رائٹ رانگ کی تمیز ختم ہو گئی ہے اور ہم ہر طرح سے جائز ناجائز حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ سب انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے ایشوز ہیں. حل تو اس کا یہی ہے، دیکھیے
اس کا کوئی جادوئی حل نہیں ہے، اس کا حل کنٹرول ہی ہے۔ اس کنٹرول کے لیے آپ کو خود کو سمجھانا پڑے گا، اور وہ آبویسلی آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس کرنی پڑیں گی کہ اچھا چلیں ابھی نہیں، ٹھیک ہے، چاکلیٹ ابھی نہیں کھانی فوری طور پہ، ایسا کرتے ہیں شام کو دیکھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے شام تک آپ کا موڈ نہ رہا ہو، پھر تو شام تک جب نہیں رہے گا پھر خیال آئے گا کہ اچھا ابھی تو موڈ نہیں، کل دیکھیں گے۔ اس طرح کر کے 2-4 دن اگر آپ گزار لیں گے تو ایک حد تک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے روڈ ریج جو بہت کامن ہے، فار ایگزامپل جب آپ کو کوئی اس طرح سے آپ کو فیل ہوتا ہے تو ایک دم سے ذرا اپنا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے، اور کچھ نہیں تو کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے، کوئی اور نہیں ہے آپ کو سمجھ آ رہا تو 1 سے 10 تک گنتی گن لیجئے، کوئی 2-3 لمبی سانسیں لے لیجئے، لیکن تھوڑا سا کنٹرول کر لیجئے تو آپ کو بہتر لگے گا، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو رائٹ رانگ کی بات ہے، دیکھیے وہ اس کے لیے تو بہرحال موریلٹی کی ایک اس کی کسوٹی ہے جس پہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت کچھ فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بتا دیا ہے، قرآن پاک ہمارے پاس ہے، احادیث سامنے ہیں، سب کچھ ہے، بے شمار پرنسپل ان میں موجود ہیں، سب باتیں موجود ہیں، لیکن وہ چونکہ ہم پڑھتے بھی نہیں، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی پڑھ کے، اور ہم بہت زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے ان کو، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں انفارچونیٹلی، اور جو اس کا بڑا بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں، ان کے اپنے معاملات اتنے خراب ہیں کہ وہ کوئی اچھے رول ماڈل نہیں ہیں کہ اچھا یہ ہیں صاحب جو بڑے اسکالر ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کے تو اپنے معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ہمارا اعتقاد اور جو یقین لوگوں پہ اٹھتا چلا گیا ہے ایکچولی، اور کافی حد تک اٹھ چکا ہے۔ اپنے اوپر اعتماد کی ضرورت ہے، اپنے اوپر یقین کی ضرورت ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اور باقی جو مرضی کرتے رہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہیں آپ کو لگے کہ شاید آپ تھوڑے بہت کہیں لاس میں ہیں باقی لوگوں کی نسبت، چونکہ اس نے یہ کر لیا، اس نے فلاں کر لیا، اس نے فلاں کر لیا، تو یس کر لیا، لیکن اگر آپ کو اپنے پرنسپلز عزیز ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو روک سکیں گے۔ یہ بات میرا خیال ہے آلریڈی لمبی ہو گئی ہے، میں اس کو سم اپ کر دوں۔ دیکھیے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اس وقت دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے، اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چونکہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے اس کے بہت نقصانات ہیں جو ہو رہے ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے کنٹرول کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے گفتگو کریں اور اپنے آپ کو سمجھائیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اور اپنے آپ کو جو دلائل ہم دینا چاہتے ہیں جہاں سے بھی لا کے، وہ ہم مذہب سے دینا چاہتے ہیں، ہم موریلٹی سے دینا چاہتے ہیں، ہم لاجک سے دینا چاہتے ہیں، جہاں سے بھی جو دلائل دینا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیں اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔